عزت آپ کے اپنے آپ میں ہوگی. اگر آپ چھوٹا پڑھیں گے تو کمائے مانتا کا پھر آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. بھائی عباس آتے ہیں 3 اشعار کا نظارہ پیش کرتے ہیں. دوسری پڑھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. سونے
آج کی مجلس کی مہمان خصوصی ہے میرے استاد مکرم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شہباز احمد عثمانی صاحب دعوت برکات مدثرہ آپ ماشاء اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 1-2 منٹ باقی ہے، میں گزارش کروں گا حضرت محمد معظم علیہ حزبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ استاد مکرم کا درس قرآن پاک کا سلسلہ وسيلتنا في الدارين جد
حسن والحسین وہ کمال حسنی حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے گمان۔ میں مثال ان کے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ تیرے سامنے یوں ہیں دلے رچے وہ صحابہ عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں گل کے جسم کے جانے۔ کر تیرے نام پہ جان فدا، جہاں سے بھی نہیں تھی گورا۔ کل مدح اہل دور رضا، پڑے کس بلا میں میری بلا۔ میں ڈرا اپنے شریف کا، میرا دین پا رہے نہ۔ اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و اعظم برہانہ و اعظم جلالہ، خالق ارض و سما، مالک حمد و ثنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ حمد و ثنا۔ سرور سرورم، سرور کون آگاہ، سید انس و جان، رحمت عالمیاں، راحت جان، جان جانا، جان عاشقاں۔ سرور قلب و سینہ، تاجدار مکہ و مدینہ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ خطاب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بزرگان حضرت، نوجوانان علم، حاضرین و سامعین کرام، رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹتے ہوئے آج ہم اس مسجد میں جمع ہیں، اس کا عنوان حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب علیہ رحمہ کی یاد اور آپ کا عرس ہے، جس محفل کے بانی ان کے صاحبزادہ محمد سلمان رضوی صاحب۔ حضرت گرامی، آج اس مجلس، اس محفل اور نشست میں اپنے بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرنا مقصود ہے، اور یہ بات ذہن نشین کرنا ہے کہ جو لوگ دین متین کی خدمت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، رسول کریم کے لائے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان لوگوں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ حضرت گرامی، آج دنیا میں جب قدم آگے بڑھاتے ہیں تو نفع اور نقصان کو پہلے سوچتے ہیں۔ ہم جیسے ہر آدمی زیادہ ہے، اسی لیے اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے جمال دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ اس جمال کے ذریعے، عقل کے ذریعے، شعور کے ذریعے ہم کیا سوچتے ہیں؟ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے یا ہمارا نقصان ہے؟ اگر پتہ چل جائے نقصان ہے، ہم وہ کام کبھی نہیں کرتے۔ ہماری عقل ہمیں یہ فیصلہ دے کہ بھئی یہ کام تیرے فائدہ کا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ لیکن ہم جتنے بھی ذہین ہیں، فقیر ہیں، عقل مند ہیں، دیکھا ہے ہماری عقل توڑ کر کھا جاتا ہے۔ ہم اپنی دانائی سے عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ غلط ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے آثار کو ہو سکتا ہے ایک چیز میں تمہیں چاہت ہو، محبت ہو، کرنا چاہتے ہو، اپنانا چاہتے ہو، وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اور دوسرے فرمایا آثار کا ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، طبیعت پر ڈرا گزرتی ہے، طبیعت پر بوجھل ہوتی ہے، قدم اٹھتے نہیں، کرنا نہیں چاہتے، وہ آخر لکم
تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب قرآن نے فیصلہ کیا کہ تم بڑے عقل والے ہو، بڑے سیانے ہو، بڑے طرح ہو، لیکن تمہاری عقل بھی ٹھوکر کھا سکتی ہے۔ کبھی کسی نفع والی چیز کو تم نقصان والی سمجھ بیٹھتے ہو، کبھی نقصان والی چیز کو نفع والی سمجھ بیٹھتے ہو۔ پھر جب ہماری عقل جواب دے جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ یار کسی سیانے سے مشورہ کر لیں، اپنے سے بڑے سے مشورہ کر لیں، کسی بزرگ سے مشورہ کر لیں، اس بڑے اور بزرگ کے پاس جا کر ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کام کرنے کا ارادہ کیا ہے، ہمیں بتا دیں صحیح یہ کام فائدے کا ہے نقصان کا ہے۔ پھر وہ بزرگ اپنے تجربے کی بنا پر، اپنے علم کی بنا پر ہمیں بتاتے ہیں کہ بیٹا یا بھائی اس میں تیرا نقصان ہے، ہم اسے رک جاتے ہیں۔ دلیل دے کر بتاتا ہے اس میں نفع ہے، ہم وہ کام کر لیتے ہیں۔ آئیے وہ جو ہمیں نفع اور نقصان کا مشورہ دے رہا ہے آخر وہ بھی تو انسان ہے، آخر وہ بھی تو انسان ہے۔ پھر اگر جواب دیتی ہے جائیں تو جائیں کدھر، اگر اس پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کائنات کے اندر اگر ہمیں کوئی مشورہ دے اور مشورہ دینے والا اللہ ہو، اللہ کا رسول ہو، وہاں پر نقصان نہیں ہو سکتا۔ مشورہ دے اور مشورہ کون دے؟ اللہ دے، اللہ کا رسول دے۔ تو جب اللہ اور اس کا رسول مشورہ دیتا ہے پھر 100% یقین ہو جاتا ہے اب کائنات ادھر ادھر تو ہو سکتی ہے لیکن فرمان خدا میں اور فرمان مصطفیٰ میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ حضرات کرام ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب ساری عقلیں جواب دے جائیں پھر در رسول پہ حاضر ہوتا ہے، اور در رسول پہ حاضری کا مطلب کیا ہوگا؟ جب نبی کے دربار سے مشورہ لوگے تو مشورہ فقط نبی کا نہیں ہوگا، اللہ مشورے کی اجازت دے گا تو نبی مشورہ دے گا۔ تو پتا چلا کہ نبی کا مشورہ حتمی مشورہ ہے، آخری مقام کیا ہے؟ در رسول ہے۔ آئیے ہم نفع چاہتے ہیں دنیا کا بھی آخرت کا بھی، دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول نے ہمیں مشورہ کیا دیا ہے جس پر عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں آخرت میں بھی کامیاب۔ مشورہ سنیے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، متفق علیہ۔ وهذا لفظ البخاری، یہ الفاظ بخاری کے ہیں لیکن مفہوم بخاری اور مسلم دونوں کا ایک ہے۔ حضرت معاویہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ به خیرا، اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کا نفع چاہتا ہے، اللہ کو جس کا نفع مقصود ہوتا ہے، جس کا فائدہ رب کرنا چاہتا ہے تو پھر فائدے کی راہ پہ ڈالتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اب نبی کی بارگاہ سے مشورہ آیا کہ تم چاہتے ہو تمہارا بھلا ہو جائے، تمہارا فائدہ ہو جائے، تمہاری خیر ہو جائے، تو خیر اس میں ہے۔ اللہ کا مشورہ یہ ہے، نبی کی زبان ادا کر رہی ہے، اور دین سیکھو، دین میں جتنا آگے بڑھو گے اللہ کو اتنا نفع عطا خیرالی کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی۔ علماء بشمار اس کی توجیحات کرتے ہیں لیکن پچھلے مضمون کی صورت میں اس کی توجیح ہے انما انا قاسم، خیر میں بانٹتا ہوں، بھلائی میں بانٹتا ہوں، فائدہ میں دیتا ہوں، فائدہ میں بتاتا ہوں۔ واللہ یعطی، فائدہ حقیقت اللہ دیتا ہے لیکن میرے در سے ہو کر دیتا ہے۔ دیکھو اللہ جس کا بھلا چاہتا ہے نبی سے پیغام دیتا ہے کہ تم دین کی طرف آ جاؤ، اللہ تیرا فائدہ کرتا ہے۔ اب یہ پتا چلا کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ تم فائدہ چاہتے ہو دنیا اور آخرت کا تو
اللہ نے تمہارا فائدہ دین کی سمجھ میں رکھا۔ اب دین سمجھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کہ کوئی آدمی یہاں سے اٹھے، اس محلے سے نکلے، کسی مرکز میں بڑے ادارے میں جائے، وہاں پر جا کر 8-10 سال ذانوی تلمذ طے کرے، دین میں اسپیشلائزیشن کرے، دین کا اسپیشلسٹ بن کر پھر وہاں سے واپس اپنے علاقے میں آئے، اپنے محلے میں آئے، تو محلے کے وہ لوگ جو اپنے دیگر کام کاج چھوڑ کر اداروں میں نہیں جا سکتے، پھر انہیں مسجد میں بلائے اور جمع کرے، ان کے سامنے اللہ کے دین کو بیان کرے۔ کوئی مدرسے میں جا کر تفقہ فی الدین حاصل کرے تو اللہ اس کا بھی بھلا چاہتا ہے، جو اپنے محلے کی مسجد میں آ کر عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر دین سیکھے، سمجھ لیں اللہ اس کا بھی بھلا چاہتا ہے۔ اور علامہ شریف صاحب رضوی علیہ رحمہ نے ساری عمر آپ کے سامنے گزاری ہے، دین پڑھا ہے، پھر عمر بھر دین پڑھایا ہے، دین پڑھا ہے، دین پڑھایا ہے، بتائیے ذرا اللہ کو جب ان کا فائدہ مقصود ہوا انہیں دین کی راہ پر ڈال دیا، اور محلے والوں میں سے جس کا فائدہ رب کو پسند آیا اسے ان کے سامنے بٹھایا۔ حضرات گرامی، نبی کریم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کی عظمت کو، شان کو اس طرح بیان کرتے ہیں، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن واستظهره وحل حلالا وحرم حراما ادخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت لهم النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري۔ حضرات گرامی، حضرت مولا کائنات، مولا مومنین، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں میرے قریب آقا نے فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کو پڑھا پھر قرآن کو خوب یاد کیا، یعنی اس کے معنی مطالب کو خوب جانا سمجھا، اور اس کے حلال کو حلال جانا، حرام پر حرام ہونے کا اعتقاد رکھا، اللہ اسے اس قرآن کے علم کی برکت سے، ابھی عمل نہیں کیا، قرآن کے علم کی برکت سے اللہ اسے جنت میں داخل جنت میں داخل فرما دے گا۔ میں وہ آپ سوچتے ہیں یہ تو مولوی صاحب کا اپنا فائدہ ہوا، مولوی صاحب کا اپنا فائدہ ہوا تو وہ تو جنت میں جا رہے ہیں، لیکن جہاں پر ذرا ٹھہر کر دیے، کیا قرآن پڑھنا ایک مولوی پر فرض ہے؟ قرآن کو سمجھنا ایک مولوی پر فرض ہے؟ میرا بیٹا اگر قرآن پڑھے تو کیا نبی کے فرمان کا مصداق نہیں بنے گا؟ میرا بیٹا قرآن کی تفسیر پڑھے تو کیا نبی کے فرمان کا اسے فائدہ نہیں پہنچے گا؟ سنو، یہ مولانا سلمان رضوی صاحب کی نہیں، ہم میں سے ہر ایک کی اور ایک کی اولاد کی شان ہے، جو کوئی بھی من آرا، جو کوئی بھی قرآن کو پڑھے گا، یاد کرے گا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے گا، میرا رب اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ صرف اسے جنت میں نہیں، صرف اسے جنت میں نہیں بلکہ اس کے بدلے کچھ اوروں کو بھی جنت ملے گی۔ بزرگ اکبر کہتے ہیں یہاں پر محلے میں کوئی آدمی بڑا مالدار، بڑا تگڑا ہو، مسجد میں نہ دے جوانی، مالدار ہو، تگڑا ہو، لیکن مسجد میں ایک آنا خرچ کرنے میں تیار نہ ہو، مولوی صاحب کی بلا سے وہ رہے بھی۔ ایک بندہ بڑا تگڑا ہو، سرمایہ دار ہو، محلے میں یتیم رہتا ہو، اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اس کی طرف سے وہ رہے نہ رہے برابر ہے۔ محلے میں بیوہ رہتی ہے، کبھی اس کی چادر کو سر سے سرکنے نہ دے، وہ مالدار ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، وہ مالدار ہے، مسجد و مدرسہ کی بنا رکھے، وہ مالدار ہے، وہ قابل قدر ہے، وہ قابل عزت ہے، وہ سارے کمال اور عزتوں کے لائق ہے، اور جو نیکی کی طرف آتا نہیں، ہماری طرف سے اس کے پاس کچھ ہو جانا برابر ہو۔ اسی طرح ایک بندہ بڑا نمازی ہو، بڑا پرہیزگار ہو، دن کو روزے رکھے، رات کو سجدے کرے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے،
سوچتا ہے کہ نہیں؟ رب فرماتا ہے سنو، جو میرا قرآن پڑھے، جو میرے قرآن کو یاد کرے، اس کے حلال اور حرام کے بیان کو سمجھے، جو شریعت مصطفیٰ کو جانے، رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اس کے گھر والوں میں سے 10 لوگ، باپ بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، چچا تایا بھی ہو سکتا ہے، خالہ پھوپھا بھی ہو سکتی ہے، تو عزیزوں کے رشتہ دار بھی، کوئی بھی گناہ گار ہو سکتا ہے، کوئی بھی رب کو ناراض کر سکتا ہے۔ اور جو آج کل ہم کرتے ہیں، ہم تو سارے رب کو ناراض کر رہے ہیں، سب لگے ہوئے اس کام میں، تو رب کو ناراض کر لیا، جس نے رب کو ناراض کر لیا، کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ رب کو ناراض کرے، رب ناراض ہو، وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ ہم سے کوئی ناراض ہو، ہم اسے گھر میں گھسنے نہیں دیتے۔ حالت ہماری طاقت کیا ہے؟ تو رب کی جنت میں وہ رب کی مرضی کے بغیر گھس سکتا ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا، جب رب ناراض ہوا ہے جنت میں نہیں جا سکتا بندہ۔ اللہ جن لوگوں سے ناراض ہوا ان میں سے 10 لوگ ایسے ہیں، ان میں سے 10 افراد ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کے قابو فرماتے ہیں ان لوگوں واجب لہم النار، ان میں سے ہر ایک پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ 10 آدمی جو جہنمی ہو چکے ہوں گے، جب اس علامہ صاحب کی نسبت کو دیکھا جائے گا، اللہ ان 10 کو اس کی نسبت سے معاف فرمائے۔ کیا بات ہے! ہم علامہ شریف صاحب کو بہت یاد کرتے ہیں کہ وہ عالم ہیں، انہوں نے اپنی خدمت کی ہے۔ یار ہم اپنے بیٹے کو عالم کیوں نہیں بناتے؟ اپنی بیٹی کو عالم کیوں نہیں بناتے؟ ہم تم نے جنت میں نہیں جانا، جنت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں، یہ آسان راستہ ہے، ایزی وے اللہ نے دے دیا ہے۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اپنے گھر میں سے کسی کو عالم بنا لو، بیٹی کو عالمہ بنا لو، اس کے صدقے تمہارے گناہ بھی معاف کر دو۔ حضرت گرامی، تو 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا، وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، چھوٹے موٹے گناہ گاروں کو معافی ملے گی نا، معاف کرے گا پروردگار۔ 10 جہنمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا کون؟ ایک عالم آدمی، ایک عالم آدمی۔ لہذا علامہ شریف صاحب اس لیے فراز تحصیل کے حقدار ہیں، انہوں نے علم پڑھا ہے اور عمر بھر علم پڑھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب چلیے کہ عالم کا مقام اور مرتبہ حضور کی بات جب ہے گیا، حضرت امامہ الباہلی راوی میں ان امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال زوکیرہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زوکیرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے رجلان، 2 آدمیوں کا ذکر حضور کی بات جب کیا گیا، کیا احدہما العابد والآخر عالم، ان میں سے ایک عابد تھا، ہماری طرح کا گناہگار نہیں، عابد عبادت گزار تھا، بڑی عبادت اس کی شہرت تھی، مشہور کا بڑا نیک ہے، مقتدی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت میں ہی لگا رہتا ہے، عبادت گزار ہے، عبادت گزار ہے اس کا۔ اور ایک عالم کا ذکر کیا گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں، عالم کی شان کو بیان کرتے ہوئے 2 آدمیوں کا رسول کریم کی بات کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عبادت گزار ہے اور دوسرا عالم ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا سنو، عابد پر، عبادت گزار بندے پر عالم کی فضیلت اس طرح ہے کفضلی علی ادناکم، اے میرے صحابہ جیسے میری فضیلتوں میں سے کسی کم کر کر۔ آپ اندازہ کیجیے سرکار والوں کی فضیلت، امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، حبیب خدا ہے، اللہ کے بعد جن کا درجہ ہے وہ محبوب خدا ہے، اللہ کے بعد درجہ، میں تو میری مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے جس کا درجہ کم از کم ہے، میرے اور اس کے درمیان جتنی فضیلت کا فرق ہے، اتنا عالم اور
نبی کریم کو مجسم مزید فرماتے ہیں پھر کلمات کا سلسلہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ اللہ اس کے ملائکہ و اہل السماوات آسمانوں کے فرشتے والارض اور زمین والے آسمان والے اور زمین والے یہاں تک کہ اپنے سوراخ کے اندر چیونٹی اور مچھلی لَيُصَلُّونَ یہ ان اللہ کا ملائکہ یصلون علی النبی یصلون علی النبی وہ بھی سیگا یہاں پر استعمال لا یصلون لام مزید بڑھا دیا تاکید کے لیے انہا بھی تاکید کے لیے لام مزید تاکید کے لیے بڑھا دیا لا یصلون ضرور بضرور صلاة بھیجتے اللہ ملائکہ آسمان والے زمین والے ساری مخلوق حتیٰ کہ چونٹی جو اپنے سوراخ کے اندر موجود ہے وہ اور جو مچھلی پانی کے پیٹ میں ہے وہ یہ سارے صلاة بھیجتے ہیں کس پر علی مؤلف الناس الخیر اس بندے پر جو لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتا ہے بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے دین کی باتیں بتاتا ہے وہ جو لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہے اللہ فرشتے اور ساری کائنات مل کر اس پر صلاة بھیج رہے ہیں یہ اللہ جہاں ایک عالم کا مقام ہے حضرت گرامی جہاں جہاں ہم علامہ شریف ہزاری صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں وہاں وہاں یہ بات سوچنے پر مجبور ہے کیا اگر میں عالم ہو جاؤں تو میری بھی یہ شان ہے اگر میرا بیٹا علم حاصل کر لے کیا مجھے بھی یہ عظمت ملے گی میری بیٹی علم حاصل کر لے اسے بھی عظمت ملے گی ہاں ہاں نبی کریم پورے مجسم کا پیغام عام ہے پیغام عام ہے اور اتنا عام ہے کہ کوئی آدمی بھی وہ مالدار ہو یا فاقہ مست ہو وہ چودھری ہو یا گمٹی ہو وہ گھوڑا ہو یا کالا ہو وہ عالمی ہو یا آدمی ہو کسی بھی ذات حتیٰ کہ گلی کتے میں ایک بیٹھ کر ایک بوریے پر جوتے گانٹنے والا اس کا بیٹا بھی اگر عالم بن جائے تو اللہ کے رسول کے ہاں اسے یہ شان اور عظمت عطا ہوگا اب معاملہ یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم نے کمی کی ہے ہم نے کوتاہی کی ہے ہم سمجھ نہیں سکے کہ دین کا علم معزز بناتا ہے چونکہ ہم سمجھ نہیں سکے ہم سمجھتے ہیں دنیا کے علم میں دنیا کے مال میں عزت ہے آبرو ہے فائدہ ہے نفع ہے اس لیے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دوسری طرف جس کا نفع اللہ بتاتا ہے اللہ کے رسول بتاتے ہیں اس نفع پر ہمیں یقین نہیں آیا اس لیے ہمارے گھر دین کی تعلیم سے خالی یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے اگر کوئی آدمی ہم میں سے اپنے بیٹے یا بیٹی کو عالم بنائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مدرسے میں پڑھانا شروع کرے اس کا یہ حقیقت مطلب نہیں کہ وہ مسجد میں امام لگ جائے مسجد میں خطیب لگ جائے یہ نہیں ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی امام اور خطیب ہی لگے تب پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں وہ دنیا کا کوئی اور کام بھی کرے دنیا کا کوئی اور کام بھی کرے اس کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے اگر وہ بہت زیادہ وقت نہیں دے سکتا اپنے محلے کی مسجد میں تھوڑا سا وقت دیتا ہے لوگوں کو دین سکھاتا ہے باقی اپنا کام کرتا ہے کارخانہ چلاتا ہے طب کرتا ہے ڈاکٹری کرتا ہے دیگر کسی شعبے میں جاتا ہے تو یاد رکھے وہ شعبہ کوئی بھی اپنائے لیکن دین کی کا علم سے جو حاصل ہو جائے اس کے صدقے میں اللہ سے یہ منزلیں اور فائدے عطا ہوتا ہے حضرت گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کچھ یوں ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہدین من الناس حضرت اسلام نے فرمایا کہ ایک دن سرکار دو عالم نے فرمایا بے شک لوگوں میں کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے مجھے اور آپ کا دعویٰ کرنا سب اللہ کے بندے ہیں کوئی انکار کرتا ہے کہ اللہ کے بندے نہیں سب اللہ کے بندے ہیں لیکن کئی بات کا پتہ کچھ خاص ہوتے ہیں ان للہ اہلین من الناس لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں قالوا من هم یا رسول اللہ پھر جس کی
اس کے اندر عزت عظمت کس کی بیان ہوئی ہے؟ علم والے. علم والا کون ہے؟ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے, میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے, میرا باپ بھی ہو سکتا ہے, میرا چچا تایا بھی ہو سکتا ہے. یہ کسی طبقے کے ساتھ خاص نہیں کیا, بلکہ جو کوئی بھی اللہ کے قرآن کو پڑھے گا سمجھے گا وہ اللہ والا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, آپ پتہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرج رواہ الترمذی. حضرت گرامی حضرت عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, جس پیٹ میں قرآن میں سے کوئی چیز نہ ہو وہ اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہے, کھنڈر مکان کی طرح ہے, اجڑا ہوا دیار ہے. حضرت گرامی قرآن سے محبت نہ ہو, قرآن کا علم حاصل نہ کیا جائے تو یہ جسم کھنڈر مکان کی طرح ہے, اور اگر قرآن کا علم حاصل کر دیا جائے تو یہی علم بندے کو اللہ والا بنا اللہ بنا دیتا ہے. حضرت گرامی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان کچھ یوں بیان فرمائی, من اراد ان ينظر الى ملاقات اللہ من النار فلينظر الى المتعلمین. جو آدمی دنیا میں جہنم سے آزاد آدمی کو دیکھنا چاہے وہ دین کے طالب علم کو دیکھے. دین کا طالب علم طلب علم میں جو لگا ہوا ہے وہ جہنم سے آزاد ہے, وہ جہنمی ہونے سے آزاد ہے, وہ جنتی ہے. دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس اور نوجوان کو دیکھو جو دین پڑھ رہا ہے. تو یہ چلتا پھرتا نوجوان جو ہے یہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے. جسے شوق ہو کہ میرے گھر میں کوئی جنتی رہے, اسے چاہیے کہ اپنے بچے کو دین پڑھائے, اپنے بچے کو دین سکھائے, اور اس کے لیے وہی قانون ہے. ضروری نہیں درس نظامی کے لیے مرکز میں بھیجے, اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو علامہ سلمان رضوی صاحب کے حوالے کرے اور انہیں سمجھائے, انہیں ریکویسٹ کرے کہ آپ میرے بیٹے کو دین کی ضروری معلومات فراہم کر دیں جن کے بغیر بندہ دینی امور کو سر انجام نہیں دے سکتا. تو جو آدمی اتنا بیٹھ کر کے ان کے پاس سیکھے گا اللہ کے ہاں وہ بھی جنت میں. آئیے ہم یاد کریں, یہ ارادہ کریں کہ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے ہم اپنے بیٹے کو تفقہ فی دین کے لیے, دین کی سمجھ کے لیے, دین کی فکر کے لیے, دین سمجھانے کے لیے اپنے بیٹے کو علامہ صاحب کے پاس بھیجیں گے. جب علامہ صاحب کے پاس بھیجیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس بچے کی شان و عظمت یہ ہوگی کہ ہمارا وہ بیٹا چلتا پھرتا جنتی نظر آتا ہے. آخری بات کرتا رہا کلمات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا حضور مجلس علم خیر من الف رکعت و حضور الف جنازہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے, 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے, 1000 مریض کی بیمار پرسی کرنے سے, 1000 نماز جنازہ میں شریک ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ مجلس علم میں بیٹھے, یعنی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں ان سے ایک مسئلہ سمجھایا جائے, چاہے وہ اتنا مسئلہ ہو کہ علامہ صاحب کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہوں کہ قرآن سے ثابت ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں, اور پھر وہ گنوا دیں کہ وضو کے 4 فرض کون کون سے ہیں. پورے چہرے کو دھونا, ہاتھوں کو انگلیوں سمیت دھونا, 4 سال کا مسح کرنا, اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا, یہ 4 فرض قرآن میں بیان کیے ہیں. اتنا مسئلہ
بار کہتی کہ قرآن علم کے بغیر فائدہ دیتا ہے، تو یاد رکھیے اپنے محلے کے عالم کے پاس بیٹھ کر ایک مسئلہ سیکھنا ان تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تک ہم تھیوری نہیں سمجھیں گے پریکٹیکل نہیں کر سکیں گے۔ یہ شریعت کا علم یہ تھیوری ہے، باقی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ پریکٹیکل ہے۔ یہ ہمیں پتا ہو کہ وضو کے فرض 4 ہیں، ٹوٹیوں پر بیٹھ کر ان 4 فرضوں کی ادائیگی یہ پریکٹیکل ہے۔ اگر تھیوری کا پتہ نہیں تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی کچھ چھوڑ دے۔ اس طرح نماز کے، روزے کے، حج کے، زکات کے جو فرائض ہیں جب ہم بیٹھ کر سیکھیں گے، ایک دن ایک مسئلہ سیکھنا، یہ 4000 کام کرنے سے 1000 رکعت نفل، 1000 مجلس کی عیادت، 1000 نماز جنازہ اور 1000 بار ختم قرآن کرنے سے بہتر ہے ہم علامہ رزوی صاحب کے پاس بیٹھیں اور ان سے سوال کریں کہ ہمیں غسل کا طریقہ بتائیں، ہمیں وضو کا طریقہ بتائیں، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں، اس کے فرائض بتائیں، سنتے کیا ہوتی ہیں، نقطہ کیا ہوتی ہیں، غیر نقطہ کیا ہوتی ہیں۔ جب ہم آئیں گے بیٹھیں گے یہ فضل و کمال جو حدیث میں بیان ہوا ہے یہ سارے کا سارا ہمیں ملے۔ اللہ تعالی نے خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے اس کو 2 جنتیں ملیں۔ آپ ڈرتے ہیں؟ ہم سب ڈرتے ہیں اللہ سے، بڑا ڈرتے ہیں، سب کو پتہ ہے ہم اللہ سے بڑا ڈرتے ہیں، لیکن مزہ تب ہے اللہ کہے یہ بھی مجھ سے ڈرتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ رضوی صاحب ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے اور جیب میں سے آنا نہ نکالے، تو رضوی صاحب کو کیسے پتا چلے محبت؟ مسجد بن رہی ہو، آپ کہیں ماشاءاللہ رضوی صاحب بڑا کمال کر دیا، لیکن 10 روپے مسجد بننے کے لیے دے، لیکن اس کی محبت کا کیا پتا چلے گا؟ حدیث پاک کا حب القلب یظہر بالید، حضور فرماتے ہیں دل کی محبت ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے، دل کی محبت ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث جب ہمیں سنائی گئی نا تو کشمیر میں ایک شادی پر تھے، انہوں نے ہمیں برات کا گھر تھا تو انہوں نے کھانا نہ کھلایا لڑکی والوں نے، ویسے بیٹی ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں، ہماری بیٹی کے سسرال کی طرف سے آپ آئے ہیں، برات پر آئے ہیں، ہم خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ اور ایک بابا جی بڑھاتے کرتے ادھر اور سمجھنا ہے کہتے کیا، میں نے پکڑ کر کہا بابا جی کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں حب القلب یظہر بالید اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا دل کی محبت ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں کچھ نہ دیکھا بچہ بچھیڑیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو حضرات گرامی اللہ رب العزت کے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف اللہ سے ڈرنے کا حق اس کے علماء ہمیں ادا کرتے ہیں۔ اب یہ مولوی صاحب کی شان نہیں ہوتے، ایسا نہیں سمجھ لیں کہ رضوی صاحب کی شان ہے، نہیں، دعوت ایسا ہو کہ ہم سب عالم بنیں تاکہ اللہ فرمائے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ میرے عالم بندے مجھ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ قرآن، سنت مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ سب کے لیے عام ہے، جو کوئی جس کیٹیگری کا بھی ہے عالمین کے لیے اللہ اسے معزز بنا دے گا۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تارک گناہ ہو کر وبا علیہ آنے بنے۔ حضرات مبارک یہ تھے میرے استاد مکرم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شہباز احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہ الوسیع، بڑے ہی اثر انداز میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن پاک درس قرآن پاک ترجمہ تفسیر اور اسلام کے فرامین ہم سب کے جناب سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ قرآن پاک ہمارے یہاں کی جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ مولانا الحاج محمد اکبر صاحب نقشبندی علی کوٹی آپ تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بعد گرامی کے شدید رشید ہیں میرے برادر اکبر حضرت صاحبزادہ سید محمد ابراہیم حسین شاہ صاحب، آفتابادی جناب محمد والا سے سید محمد ابراہیم حسین شاہ صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ قطرے والے سے میرے برادر مکرم آفتاب محمد ریاض احمد چشتی صاحب آپ تشریف آئے ہیں، دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چند منٹ کی خدمات راشی انشاءاللہ آپ صاحب کریں گے، اس کے بعد خطر شریف پڑھا جائے گا، سلام ہوگا، اس کے بعد جو بھی حاضر تبرک ہے وہ آپ کے لیے جناب انشاءاللہ افطار کا انتظام مسجد کے اندر موجود ہے۔ بڑے ادب سے متقل حضرت علامہ مولانا الحاج محمد اکبر صاحب نقشبندی آپ تشریف لاتے ہیں، اپنا معافی ضمیر ہم سب کے سامنے پیش فرما دیں۔
مبارکباد پیش کرنا اس مسجد خطیب جمع سال جمع بخت حضرت مولانا علامہ محمد سلمان رضوی صاحب نو اور اس مسجد انجمن نو خاص کر کے عزیزم چودھری قاسم صاحب جنہ دی کوشش محنت دے نال یہ مسجد الحمدللہ انتہائی خوبصورت بن چکی ہے. جنہ تعاون کیتا ہے اللہ انہوں نے اجر عظیم عطا فرمائے. بہت بڑی مبارکباد. اس تو بعد مبارکباد اس سے بھی کہ محترم مقام ہر دل عزیز عالم باعمل عاشق رسول حضرت مولانا علامہ صوفی محمد شریف صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک الحمدللہ ہر سال منایا جا رہا ہے. اہل محلہ کے واسطے بہت بڑی سعادت خوش قسمتی ہے کہ سالانہ عرس مبارک کا اہتمام کرنا. بڑا دل خوش ہوا. حضرت صاحب نے خطاب فرمایا عثمانی صاحب نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواب ملاقات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے نال. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہوئے ایک عرض کرنی ہے. فرمایا گل کرو. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت دے علماء اے تبلیغ دے وچ بنی اسرائیل دے نبیاں مانگو نے. اے ٹھیک ہے تساں کہ ہے؟ فرمایا ہاں. تے کوئی ایک عالم دین بخا سکتے ہو ملاقات کرا سکتے ہو جڑا ایڈا بڑا درجہ رکھدا ہوئے تہاڈی امت دے مولوی ایڈے ایڈے اونچے رتبے والے ایک مولوی اپنے امت وچ بخاؤ. امام الانبیاء نے عالم ارواح دے وچ عالم ارواح جان دینا روح والا عالم ارواح وچ میرے آقا نے امام غزالی نو پیش کیتا. موسیٰ علیہ السلام امام غزالی نال ملاقات ہوئی. میرے آقا رحمت للعالمین فرماتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت امام غزالی کو کہا السلام علیکم. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں امام غزالی کو السلام علیکم. امام غزالی بولے کہنے لگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسیٰ علیہ السلام بولے گل تے مک جانی سی. وعلیکم السلام اینا کافی ہے اگے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ اینا کہن دا فائدہ امام غزالی کہندے نے رب کعبہ نے تانوں پوچھا سی دل کا میاں بھی نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ تواڈے ہاتھ کیے تساں کیا میرے ہاتھ ڈنڈا ہے میں اندے نال درختاں تو پتے لانا میں بکریاں نو کھوانا میں ڈنڈے نال ٹیک لانا وا. گل تے اوتھے مک جانی سی. تساں کہنا سی اے میرے ہاتھ ڈنڈا ہے اگوں اے کہنا کہ میں پتے لانا میں ٹیک لانا میں بکریاں نو کھوانا. اینی گل جدوں امام غزالی نے کی تھی میرے آقا رحمت للعالمین نے فرمایا اوے غزالی چپ کر جا عذاب نبوت مقام نبوت. اے حضور دے امت دے مولوی دا مقام ہے. حضور دے امت دے مولوی دا مقام ہے. عالم دین جنت دے دروازے کے کھلوتے نے حاجی ہے نمازی ہے غازی ہے مجاہد ہے شہید ہے. اے سارے جنت دے دروازے کے کھلوتے ہیں. اساں جنت تے جانا ہے. حاجی کہندا ہے نمازی کہندا ہے غازی کہندا ہے شہید کہندا ہے اے صدقہ و خیرات کرنے والے کہندے نے سارے کہندے نے اساں جنت تے جانا ہے. رب کعبہ فرمان گے تینوں کس دسیا
کہ حج کرے تے جنت ملے گی. تینوں کس دسیا کہ میدان جہاد جا کے جان قربان کرے شہید ہوئے تینوں جنت ملے گی. مسجد نو پیسے دینے تینوں جنت ملے گی. روزہ رکھے حج کرے زکات دے نماز پڑھے تینوں اے ثواب ملے گا. اور یہ تینوں دسیا کیسے؟ تو سارے کہیں گے سانو علامہ محمد شریف صاحب دسیا. رب تعالیٰ فرمان دے فیصلہ تیرے دے ہوں تیرا استاد پہلا جنت سے جانا کہ کیوں جانا؟ کوئی سمجھ لگی کہ نہ لگی؟ اے استاد پہلا جنت سے جائے گا شاگرد سارے باندھے جان گے. نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا قیامت والے دن آتے ملاقات ہوئے گی. بڑا مشہور ہے کہ پولیس رات تے نہ ہوئی تے میزان تے ہو جائے گی. یہ سارا واقعہ تو سنے ہیں. میں جڑی گل کرنا چاہنا وا وہ حوض کوثر دی نہ پولیس رات ہے نہ میزان ہے. میں حوض کوثر دی گل کرنا چاہنا وا. اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر تے جام پلاندے ہوں گے. جننے آؤں گے سارے بھر بھر کے گلاس پیالے دودھ پلایا جا رہا ہے. حوض کوثر سے دودھ پلایا جا رہا ہے. جدوں ایک عالم دین آئے گا سارے لوگاں پیالے گلاس جدوں ایک عالم دین آئے گا اللہ دی عزت دی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گلاس پیالے نہ نہیں دستے نبوت نہ بوک بھر کے عالم دین سارے گلاس پیالے عالم دین آوے گا حضور بوک بھر کے یا رسول اللہ انہاں مولویاں نہ ایڈا پیار انہاں مولویاں نہ ایڈا پیار تے سانو پیالے تے انہاں انج اپنے دستے نبوت نال سرکار فرمان دے انہاں تواڈیاں سٹاں بڑیاں کھادیاں انہاں تواڈیاں دباں بڑیاں سہیاں انہاں سب کچھ برداشت میرے دین واسطے کیتا کہ اس واسطے آج انہاں مقام ہے. میرے بھائیو اے عالم دین نو جتنا مقام اے مصلی رسول دا صدقہ جی عزت کرو گے انشاءاللہ بخشے جاؤ گے. ایک سنی عالم دین نہ ٹکراؤ گے کبھی بھی جنت ہی نہیں جاؤ گے. عالم دین دا ادب احترام کریا کرو. مرنے تو بعد بڑے نعرے تے پھل پاندے ہو اوے جیوندیا منو اے گل تھا بننی ہے. اہل سنت و جماعت دے علماء دا ادب احترام خدمت کرو. عاملہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ چاہتا ہے اسی حضور نو جوڑا پیش کریے حضور نو کپڑے پیش کریے اور میرے مصلی تے کھڑے ہو کے جماعت کرانے والے نو ایک سوٹ پہنا دے وہ انج سمجھو اسا عاملہ دے لال نو سوٹ پہنا دے. قدر کرو. غنیمت جان رب مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے. حضرت مولانا علامہ محمد شریف رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے انتہائی مشکل حالات اس مسجد دین دا اسلام دا پرچم بلند کیتا. بچیاں نو قرآن پاک پڑھایا تواڈیاں بچیاں نو دین سکھایا وے جڑے آج کلمہ پڑھ دے نے پہ قیامت تک نمازاں پڑھن دے اے ثواب پہنچتا رہے گا. اے مسجد بن گئی ہے الحمدللہ. اے صدقہ جاریہ ہے. اے علامہ محمد شریف صاحب کو ثواب پہنچتا رہے گا. جنہ بنائی ہے نا انشاءاللہ تعالی دنیا کے انہوں نے کاروبار برکت ہوئے گی رزق کے اضافہ ہوئے گا آخرت کے ذریعہ نجات ہوئے گا. اے مسجد اہل سنت دی اے آخری گل دی مسجد اہل سنت دی اے دوجیاں دیاں مسجداں نہیں. میرا
کدوں اے مسجد جان جنت چ مسجد جی میں بچہ اڑ جاتا ہے نا جنہ چر ماں تے پیو نہ گئے میں نہیں جانا مسجد اڑ جائے گی یا اللہ انہوں بنان والے انہوں آباد کرنے والے جنہ تے جنت نہیں جان گے میں نہیں جانا رب کعبہ فرمان دے وہ کیسا ہے جنہ جنہ پیسے دیتے نے سارے مسجد انہوں نے قیادت علامہ محمد سلمان رضوی کرے گا اے سارے مسجد میں جاؤ اے مسجد بیڑی بن کے جنت جاوے گی اے مسجد بیڑی بن کے جنت جاوے گی حضور نے فرمایا او میری مسجد ہی نہیں اے اود پہاڑ یہ جنت جاوے گا یا رسول اللہ کیوں فرمایا اے میرے نال پیار کرتا ہے میں ادھر پیار کرتا بندہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ قیامت کدوں آوے گی فرمایا کی تیاری کی تھی کوئی بھی نہیں آپ کی محبت ہے فرمایا میری محبت کی وجہ تو جنت ایک پہاڑ حضور نہ پیار کرے وہ جنتی ہے اسی دل رات آقا تے درود و سلام پڑھیے مسجد آباد کریا کرو صرف روزے ہی نہیں پنجے وقت دے نمازی بن جو پتہ نہیں کدوں مر جانا ہے اپنی زندگی چ روحانی انقلاب برپا کرو گھراں چ بچیاں قرآن پاک پڑھن اعتکاف لڑکیاں گھراں چ بہن مرد مسجداں چ بہن ایک روحانی انقلاب برپا کرو پنجے وقت دے نمازی بن جاؤ اہل سنت دیاں مسجداں آباد کرو وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ واسع جزاک وقت بڑا مختصر میں بڑی ادب سے متمیز ہوں حضرت علامہ خالد اعظم مجیدی صاحب سے آپ خطب شریف پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ خطب کے بعد دو اشعار سلام کے ہوں گے اس کے فوراً بعد انشاءاللہ استاد کی مدام دعا کریں گے اور افطاری آپ کے قریب ہو جائے گی خالد اعظم مجیدی صاحب کا وہاں پڑھنے کی ساتھ بتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم
अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अभी मुझे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे वालिद गिरामी के नमाजी हैं, उन्होंने माशाअल्लाह वालिद गिरामी के सारे सवाब के लिए कुरान पाक 12 मरतबा 500 मरतबा सूरत इखलास, 500 मरतबा सूरत फलक, 500 मरतबा सूरत नास, 300 मरतबा आयतुल कुर्सी, 250 मरतबा पहला कलमा, 450 मरतबा चौथा कलमा, 500 मरतबा दुरूद पाक और 36 मरतबा दुरूद ताज। यहाँ तो ऐसे अफराद भी बैठे हुए हैं जिन्होंने यकम रमज़ान से लेकर आज 15 रमज़ान तक अपने कुरान पाक करके मेरे वालिद गिरामी के सारे सवाब के लिए मेरे दिया है। अल्लाह तबारक व तआला उनका तिलावत करना भी अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। दोनों चीज़ें साथ साथ इफ्तारी का वक्त है, दुआ भी हमने करनी है। तक़सीम करने वाले अपना काम करेंगे लेकिन आप दुआ करने वाले तवज्जो दें। आतफ़ार वक्त दिल याद, यानी दुआ की तरफ तवज्जो करनी है। बड़े अदब के साथ अपने उस्ताद मुहतरम से मुलतमिस हूँ वालिद गिरामी के लिए और भी जितने रुफ़क़ा चले गए मेरे बरादर मुहतरम मोहम्मद शफीक साहब के लिए इस मकसद के पहले तमीज़ी सिलसिले से लेकर आज तीसरे तमीज़ी सिलसिले तक जितने भी ताउन करने वाले हैं और जो पर्दा फरमा चुके हैं सभी के लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह 7-6 हो गए हैं, 7 बज के 10 मिनट होगा तो मैं उस्ताद मुहतरम से मुलतमिस हूँ, आप सबके लिए दुआ ख्याल फरमाएं।